السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم الى آخر الحدیث، رواه مسلم۔ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو، اور اسی طرح سے اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنی مال و دولت کے لیے بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے اوقات ہوتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا اور بد دعا دونوں کو قبول کر لیتا ہے، کہیں اس وقت کے آپ موافق نہ ہو جائے، وہ وقت وہ لمحہ نہ آپ کو مل جائے۔ اس روایت کو مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو۔ انسان بسا اوقات اپنی زندگی سے تنگ آ کر، اپنے آپ سے تنگ آ کر، اپنے آپ کی ہلاکت و بربادی کے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو اپنے نفس کے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے، وہ اللہ سے موت مانگنے لگتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس مصیبت میں آپ گرفتار ہیں، جس آلام و مصائب کے آپ شکار ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کی رہائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ میں فلاں مصیبت میں گرفتار ہوں، اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور ہوتا یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید وابستہ کرنے کے بجائے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے بجائے اپنے آپ کے لیے بد دعا مانگنے لگتا ہے، اپنے آپ کی ہلاکت بربادی کے لیے اللہ کے سامنے آتا ہے اور بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان اولاد سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری اولاد ایسی ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو ستاتے، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو والدین کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ یقیناً آپ اس بات کے اوپر یقین رکھیے کہ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے تو ہمیں اس اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں مانگ رہے، اللہ میرا اولاد بے راہ روی اختیار کر رہا ہے، اے اللہ میرا اولاد بددین ہو رہا ہے، اے اللہ میری اولاد میری باتوں کو نہیں سنتا، اے اللہ تو ان کی اصلاح فرما لے۔ اللہ سے دعائیں مانگو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ آدمی اپنے اولاد سے تنگ آ کر کبھی یہ کہہ دیتا ہے جب تیرا منہ کا میں زندگی بھر نہ دیکھوں، کبھی یہ بد دعا دے دیتی ہے ماں اور باپ کہ جاؤ کسی ریل کے پٹری کے نیچے دب جانا، کسی ٹرین کے نیچے تم کچل جانا، کسی ٹرین کے نیچے تمہاری ہلاکت بربادی ہو جائے، چاہو کسی سمندر میں اپنے آپ کو ڈوبا لینا۔ اس طرح کی بد دعائیں ایک والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے رہتے، کب؟ جب اولاد کی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں تب۔ حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اولاد ناکارہ ہے تو کچھ نہ کچھ کمیاں آپ کے اندر بھی ہوں گی، شاید آپ کی تساہلی، لاپرواہی یا غیر ذمہ دارانہ سلوک کی بنیاد پر آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہوگی، آپ کی اولاد بگڑ رہی ہوگی، ممکن ہے ایسا۔ لیکن بہرحال اللہ نہ کرے کہ آپ کی طرف سے کوئی غلطیاں ہوں، پھر بھی اگر اولاد ناکارہ ہو چکی ہے، اگر اولاد آپ کی باتوں کو نہیں مانتی تو آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اللہ کا فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، آپ اصلاح کی امیدیں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرنے والا ہے، دلوں کو پلٹنے والا ہے، پھیرنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنی مالوں کے لیے، اپنی جائیداد کی ہلاکت بربادی کے لیے بد دعا نہ مانگو۔ کبھی کبھار انسان کو جو اللہ تعالیٰ بہترین دولت سے نوازتا ہے، زیادہ دولت ان کے پاس آ جاتی ہے، وہ کئی بنگلوں اور بلڈنگوں کا مالک بن جاتا ہے، تو انہیں دولت اچھی نہیں لگتی۔ کبھی کبھار تو دولت کا ناجائز استعمال کرتا ہے، وہ تو غلط ہے،
لیکن یوں ہی آدمی کثرت اموال کی بنیاد پر بھی، کثرت دولت کی بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دولت کی بربادی کے لیے، اپنی دولت کی زوال کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دولت یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اگر مالدار بنایا ہے اس کے اندر بھی کوئی راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کے ذریعہ آپ سے کام لینا چاہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دولت کے استعمال اگر آپ غلط طریقہ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفتاری ہوں گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت یہ چاہے کروڑپتی اربپتی کیوں نہ بن جائے، کوئی برائی نہیں، لیکن اس کا استعمال صحیح طریقہ سے کرے۔ اللہ نے جو دولت دے رکھی ہے ان دولت کو اپنے آپ پہ بھی، اپنے اہل و عیال پہ بھی، اپنے پڑوسیوں پہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کے آپ کی دولت کے اندر حقوق ہے ان کی ادائیگی کرے، یقیناً آپ کے لیے مال میدان محشر میں ذلت و رسوائی، تباہی بربادی کا سبب نہیں ہوگا، لیکن مال کا غلط استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے دولت زوال ہے، بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی تمام باتیں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔